کلپ نمبر 1207۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا، اور کوئی مادہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تمہیں مرد و عورت دو جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم میں ہر بچے کی تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبردار ہے۔ پھر اپنے ارادے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر، عالم اور ارادے والا ہے اور بتوں میں قدرت، علم اور ارادہ کچھ بھی نہیں، تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس اسم اشارہ کی تفسیر میں ایک احتمال یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مادہ کے حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے حالات سے خبردار ہونا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو زیادہ یا کم عمر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک عمل اور عمر کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور حقیقتاً ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور دونوں سمندر برابر نہیں، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وما يستوي البحران، اور دونوں سمندر برابر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں اگرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، اگرچہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں یکساں ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں، اور وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ پانی پیتے وقت کی ایک دعا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی پیتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَالِحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اس پانی کو اپنی رحمت سے میٹھا خوب میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے نمکین اور بہت کڑوا نہیں بنایا۔ حدیث میں گناہوں کا تذکرہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ نوٹ، کھاری اور میٹھے سمندروں کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے ہیں،
آیت کا خلاصہ یہ کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ یاد رہے کہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن چونکہ مردوں کے لیے پہنتی ہیں، اس لیے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو موتی وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور سونا چاندی پہننا مردوں کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ البتہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی مزید تفصیل سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں